موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ باتو نے غصے میں کھولتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشے میں کہی ہوئی بات تمہیں یاد رہے اور اس نے بوری کو قتل کر دیا۔ اس طرح منگو خاقان بن گیا اور اس نے مغرب کے وسیع علاقوں اور پورے روس پر باتو برقائی اور ان کی اولاد کی ہمیشہ کے لیے حکمرانی قبول کر لی۔ کیونکہ باتو اور برقائی اس کے محسن تھے، انہوں نے ہی اسے خاقان بنایا تھا۔ اب ایشیا اور یورپ کی حکومتیں منگو خان کے رحم و کرم پر تھیں۔ اس کی روح پرانے مغلوں جیسی تھی۔ اس نے بیرونی دنیا کی حکمت عملی بھی سیکھ لی تھی۔ وہ مستقل مزاج اور اٹل تھا۔ چنگیز خان کی قانونی کتاب یاسا کا سخت پابند تھا۔ اس نے چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئی فتوحات کا آغاز کیا۔ اپنے ایک بھائی قبلائی کو چین فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ایک لشکر کو کوریا اور دوسرا شمالی ہند کے پہاڑوں کو عبور کر کے لاہور پر حملہ آور ہوا، اور پھر ایک طاقتور فوج کے ساتھ اس نے ہلاکو کو مسلمانوں کی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ روانگی سے قبل اس نے ہلاکو کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی وقوزہ کے مشورے پہ عمل کرے۔ حسن بن سبا کے فدائی بغداد اور مصر کی حکومتوں کو روند ڈالے گی۔ اس نے ہلاکو سے کہا کہ وہ مشہور نصیر الدین توسی کو میرے پاس بھیج دے۔ شاید وہ اس سے زندگی کے ان رازوں کے متعلق جاننا چاہتا تھا جن کے متعلق تاؤمت اور تبت کے سرخ پوش لاما اسے کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی کو پیغام بھیجا کہ ہلاکو مسلمانوں کو تباہ کرنے نکلا ہے اور تم اس کی مدد کرو، لیکن اس بداندیش خاقان کو یہ خبر نہ تھی کہ منصورہ کے میدان میں شکست کھا کر لوئی ابھی تک اپنی بدترین ہزیمت کے زخم چاٹ رہا تھا۔ بہرحال ہلاکو ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ 4 گھوڑوں کی ایک بگی پر لکڑی سے بنا ہوا ایک گرجا بھی تھا، جس میں اس کی عیسائی بیوی وقوزہ عبادت کرتی تھی، اور اس گرجے میں عبادت کے وقت لکڑی کے باجے بجائے جاتے تھے۔ سوبودائی کے بعد سب سے طاقتور اور بہادر تاتاری جرنیل قطبوغا سپہ سالار خاص کے طور پر ہلاکو کے ساتھ تھا۔ یہ بھی عیسائی تھا۔ اس طرح ہلاکو ایک ایسے لشکر کے ساتھ مسلم ممالک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا جس پر عیسائیت کا غلبہ تھا۔ اپنی بیوی حسین وقوزہ کو اس نے اپنے برابر تخت پر بیٹھایا اور اسے مجلس مشاورت کا ممبر بھی بنا لیا۔ اس طرح ہلاکو کو اپنی جنگی رتھ پر سوار جنوب کی طرف بڑھا۔ صحرائے گوبی اور کوہستان عطائی میں سے گزر کر اس نے تبت کے برف زاروں کا چکر کاٹا اور آندھی اور طوفان کی طرح سمرقند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج اجالوں پر اپنی آخری ضرب لگاتا ہوا غروب ہو رہا تھا۔ پھر چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ ستارے ٹمٹماتے ہوئے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ آسمان کے حاشیے شفق رنگ میں دھل گئے تھے اور فضاؤں میں اوس پڑنے لگی تھی۔ 4 سوار جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، موصل سے تلم کی طرف اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں راستے کا تعین کیے بغیر وہ بنجر زمینوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ شاید وہ کسی مصلحت کے تحت موصل سے تلم کی طرف جانے والی سڑک چھوڑ کر دور ہی دور اس کے متوازی سفر کر رہے تھے۔ عشاء کی اذان سے قبل ہی وہ تلم پہنچ گئے اور قلعے کے دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے چھوٹا دروازہ کھولا اور ان میں سے ایک نے سر باہر نکال کر پوچھا، کون ہے؟ ان 4 اجنبیوں میں سے ایک بھاری آواز میں بولا، دروازہ کھولو۔ پہرے دار نے سخت لہجے میں کہا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ گو تم چاروں ہمارے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بن سکتے، اس کے باوجود اپنے سالار کے حکم پر ہم تمہاری شناخت کرنے کے پابند ہیں۔ پھر وہی بھاری آواز سنائی دی، میں موصل کا والی بدر الدین لولو ہوں اور ایک نہایت اہم کام کے سلسلے میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا اور چاروں اجنبی اندر داخل ہوئے۔
پہرے داروں میں سے ایک ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں اندر لے گیا۔ ایک جگہ اس نے چاروں کو گھوڑوں سے اترنے کو کہا۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور پہرے دار انہیں لے کر ایک عمارت میں داخل ہوا۔ ایک لمبی راہدری طے کرنے کے بعد اس نے ایک دروازہ کھولا۔ اندر جابر اور رباح بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پہرے دار نے جابر کو مخاطب کر کے کہا، یا امیر، موصل کے والی بدر الدین لولو آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جابر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ وہ چاروں اجنبی ابھی تک اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے نقاب ہٹا دیے اور ان میں سے ایک جو ادھیڑ عمر کا تھا جابر اور رباح کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں موصل کا والی بدر الدین لولو ہوں۔ تم دونوں میں سے تلم کا حاکم کون ہے جس کا نام جابر ہے؟ جابر نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام جابر ہے اور میں قلعے کا حاکم ہوں۔ ساتھ ہی اس نے رباح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا نائب ہے اور اس کا نام رباح ہے۔ رباح نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا اور چاروں کو کمرے کے وسط میں کرسیوں پر بیٹھا دیا۔ بدر الدین بیٹھتے ہوئے بولا، میں ایک اہم کام کے تحت بڑی رازداری سے موصل چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ میرے شہر میں کسی کو میری اس اچانک روانگی کا علم نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ کتنے دنوں میں تم میرا ایک پیغام اپنے سالار اعلیٰ کو پہنچا سکتے ہو؟ جابر نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف چند ساعتوں میں۔ کس طرح؟ اسے آپ چھوڑیے، آپ پیغام کی نوعیت بتائیں۔ کیا تم جانتے ہو تاتاریوں کا سالار چارمغاں فالج کے حملے میں مر گیا ہے اور اس کی جگہ دشت تاتار سے ایک اور تاتاری جرنیل بائیڈو ان علاقوں کا سالار مقرر ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، اور اس کے 2000 سپاہیوں کو جو باولے کتے کی طرح چند مسلم بستیوں کو تاراج کرنا چاہتے تھے، میں یہاں سے مشرق کی طرف 10 میل کے فاصلے پر شکست بھی دے چکا ہوں۔ بدر الدین نے بڑی مایوسی سے کہا، تو پھر وہی بائیڈو 20,000 سواروں کے ساتھ موصل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ جنگی رتھیں، قلعہ شکن سامان اور آگ پھینکنے والی منجیقیں بھی ہیں۔ وہ بحر قزوین کے کنارے کنارے وہ ادھر کا رخ کر رہا ہے۔ یہ اطلاع میرے ان جاسوسوں نے دی ہے جو اپنی آنکھوں سے اس لشکر کو کوچ کرتے دیکھ چکے ہیں۔ اگر تم اپنے سالار اعلیٰ کو اس کی اطلاع کر دو اور وہ اپنے لشکر کو ہمارے ساتھ پہلو بے پہلو تاتاریوں کی اس حملے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہم انہیں روک کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے، اور اس صورت میں ہم موصل کے لاکھوں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کر کے ملت کا ایک اہم فریضہ ادا کریں گے۔ جابر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہر جگہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہمارے گروہ کا اولین فرض ہے۔ میں آج ہی اپنے آقا کو پیغام بھیجتا ہوں اور آپ دیکھیں گے چند دن بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ موصل میں ہوں گے۔ بدر الدین کھڑا ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ میں نے بڑی رازداری کے ساتھ موصل چھوڑا تھا۔ واپس پہنچنا میرے لیے بے حد اہم ہے۔ تاتاریوں کے حملوں کے پیش نظر شہر میں طرح طرح کی افواہیں اٹھتی رہتی ہیں، اور اگر یہ خبر بھی کہیں اڑ گئی کہ میں شہر چھوڑ کر چلا گیا ہوں تو لوگ حواس باختہ ہو کر موصل سے بھاگنا شروع کر دیں گے، کیونکہ تاتاری ان کی نفسیات پر اس طرح حاوی ہیں جس طرح معصوم بچوں کے ذہن پر بھوت۔ جابر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، آئیے میرے ساتھ، پہلے کھانا کھائیے، پھر میں آپ کو رخصت کر دوں گا۔ بدر الدین نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ہم کھانا کھا کر چلے تھے، تم ان تکلفات میں نہ پڑو۔ مجھے دکھ ہوگا کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا۔ بدر الدین نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی یہ خدمت کیا کم ہے کہ تم جگہ جگہ مسلمان قافلوں اور بستیوں کی حفاظت کے امین ہو۔ جابر اور رباح کی رہنمائی میں وہ کمرے سے نکلے۔ راہدری میں چلتے ہوئے بدر الدین پھر بولا، میرے پاس تمہارے لیے ایک اور اہم خبر ہے۔ جابر چونکتے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ قزوین شہر کا قاضی شمس الدین قزوین کے چند اکابر کے ساتھ تاتاریوں کے دشت میں گیا تھا، اور اس نے منگو سے التجا کی تھی کہ ہمیں فدائین کے مظالم سے نجات دلائی جائے، کیونکہ ان دنوں قزوین اور ارد گرد کے دوسرے شہروں میں فدائین نے تباہی مچا رکھی ہے، اور اب سنا گیا ہے کہ منگو نے ایک جرار لشکر کے ساتھ
اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو کو فدائین کا استقبال کرنے کو بھیجا ہے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان دنوں سمرقند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابر نے فکر مند لہجے میں کہا، یہ سب سے بری خبر ہے، ہم بھیڑیوں کو خود اپنے گھروں میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں یہ ساری اطلاعات اپنے آقا کو پیغام میں لکھ کر بھیجوں گا۔ وہ سب چلتے ہوئے اس جگہ آ گئے تھے جہاں ان چاروں کے گھوڑے کھڑے تھے۔ امیر بدر الدین اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ سوار ہوا قلعے سے باہر نکلے اور موصل کے رخ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ جابر اور رباح واپس اسی کمرے میں آئے۔ دونوں نے مل کر امیر کے نام ایک پیغام لکھا اور اسے جاسوس کبوتر کے پاؤں سے باندھ کر فضا میں چھوڑ دیا۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا۔ یرون کے آسمان اور ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ امیر کے مسکن میں دور دور تک خاموشی پھیلی ہوئی تھی، تاہم قلعے سے باہر اور دور دور تک چاروں طرف نکلنے والے راستوں پر اور قلعے کے برجوں پر پہرا دینے والے شاہین باری باری جاگ رہے تھے۔ دریائے یرون اسی طرح بہہ رہا تھا اور مسکن کے مچھیرے نکھری چاندنی میں جال پھینک پھینک کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ فضا میں خاموشی، تنہائی اور ایک یکسوئی تھی۔ قلعے کے اندر جاسوسی کے برج پر پہرا دینے والے سپاہیوں میں سے ایک بڑی تیزی کے ساتھ برج کی سیڑھیاں اتر کر میدان میں اترا اور رکے بغیر امیر کے مکان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ شاید کوئی غیر معمولی حادثہ رونما ہوا تھا۔ پہرے دار کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی اور دوسرے میں ایک کاغذ تھا، شاید کوئی پیغام اور کوئی پکارا ہو۔ امیر کے مکان پر آ کر پہرے دار نے دروازے پر دستک دی، پھر امیر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی عبا پہنتا ہوا باہر نکلا۔ ابو نواس اور حوازن بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ امیر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے پہرے دار سے نیند سوتی ہیں، ان کی طاقت اور جاگتے حریف ان سے ان کی قسمت کی عناتیں چھین کر انہیں ابدی نیند سلا دیتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنے مذہب کے لیے جاگتے رہنے کا عزم کر رکھا ہے۔ امیر جذبات میں ڈوب گیا۔ اریتا، میں جانتا ہوں تمہیں میری رخصتی پر قلق ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے میں تمہارے لیے ویسا ماحول نہیں پیدا کر سکا جس کی توقع ہر بیوی اپنے شوہر سے رکھتی ہے، لیکن یاد رکھو اریتا، میں ایک سپاہی ہوں، اور جو سپاہی اللہ کی راہ میں موت کے دروازے پر دستک دینا نہیں جانتا اس کا فن ادھورا ہے۔ سپاہی گمنام ہی کیوں نہ ہو، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے تڑپتے ہوئے وہ اپنے خون اور تلوار کی نوک سے اپنی ملت کی تاریخ لکھتا ہے۔ مجھے امید ہے تم مجھ سے یہ اعزاز نہ چھینو گی۔ اریتا بے تاب ہو کر امیر سے لپٹ گئی اور اس کی چھاتی پر سر رکھتے ہوئے اس نے سسکیوں میں کہا، آپ غلط سمجھے میرے آقا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی ہستی اور آپ کی خوشنودی ہی میرے لیے بیش قیمتی گنجے ہیں۔ آپ کا یہ کوہستانی مسکن میرے لیے جنت موعود ہے۔ آپ عالم اسلام کے افق پر ایک روشن ستارہ ہیں، اور میں اس ستارے کو ڈوبنے نہ دوں گی۔ میں ہر جنگ کے لیے مسکرا کر آپ کو رخصت کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ مجھے فخر ہے آپ میرے شوہر ہیں۔ میں آپ کے ساتھ دنیا کے آخری سرے تک برہنہ پا کانٹوں پر چلنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ میں آپ کے لیے پیدا ہوئی ہوں، اور کوئی دکھ، کوئی تکلیف میرے اس احساس کو شکست نہیں دے سکتا۔ آپ میری زندگی میں روشنی کا مینار ہیں۔ میرے آقا، میرے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ آپ میرے ہیں۔ امیر نے مسکراتے ہوئے اریتا کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ تم ایک مخلص ساتھی اور درد مند ہم سفر ہو۔ اریتا نے امیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے میں آپ کی تیاری کراؤں۔ اس کی آواز غم سے کچھ بوجھل ہو گئی تھی۔ اپنے بستر کے ایک طرف کھڑے ہو کر اریتا نے امیر کو پہلے کپڑے اور ان پر ذرہ پہنائی، پھر اس نے عبا پہننے کو دی اور اس کی تلوار خود اٹھا لائی۔ امیر نے میان میں بند تلوار اور اپنی چمڑے کی پٹی سے باندھ لی اور خود ہاتھ میں پکڑے وہ پلنگ کے قریب آیا۔ جھک کر گہری نیند سوئے ہوئے مغیث کی پیشانی کو اس نے چوما اور کمرے سے باہر نکل کر وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے لگا۔ کمرے کے اندر اریتا اس کے گھوڑے کی خرجین میں کھانے کی چیزیں رکھ رہی تھی۔ ابو نواس اور حوازن کے گھوڑے تیار کھڑے تھے، ان پر زینیں کسی ہوئی تھی اور زینوں کے ساتھ خرجین اور پانی کے مشکیزے لٹک رہے تھے۔
اور شاید وہ اپنے کمروں میں امیر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ امیر جب اپنے گھوڑے پر زین ڈال چکا تو اریتا باہر آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کو خرجین اور دوسرے میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ دونوں چیزیں اس نے امیر کے گھوڑے کی زین سے باندھ دی تھی۔ امیر چاند کی روشنی میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ دونوں چیزیں زین سے باندھ کر جب اریتا فارغ ہوئی تو امیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اریتا تمہیں ایک خوشخبری سناؤں؟ اریتا اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، کہیے۔ ابو نواس کے گھر لڑکی ہوئی ہے اور تمہاری ماں کے نام پر ابو نواس کی بچی کا نام میں نے امینہ رکھا ہے۔ اریتا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، کب ہوئی؟ آدھی رات کو، ہمارے بعد کولان کا خیال رکھنا۔ اریتا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ابو نواس اور حوازن باہر آئے۔ شاید وہ امیر کی آواز سن کر باہر آئے تھے۔ تینوں نے اپنے گھوڑے کھول لیے۔ اریتا تینوں کو مکان سے باہر تک رخصت کرنے آئی۔ تینوں جب قلعے کے دروازے کی طرف چلے گئے تو اریتا بھاگتی ہوئی مکان میں آئی اور آندھی کی طرح لپک کر کولان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر کولان پلنگ پر لیٹی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک خوبصورت بچی تھی اور ہموارہ اس کے قریب بیٹھی کولان کو دبا رہی تھی۔ اریتا بھاگ کر آئی اور بچی کو چومنے لگی، پھر وہ بھی ہموارہ کے ساتھ بیٹھ کر کولان کو دبانے لگی۔ باہر امیر، ابو نواس اور حوازن اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گئے تھے۔ ڈوبتے سورج کی آخری نگاہ جب زمین سے اپنے سرخ و سنہری کرنوں کی آخری بساط سمٹ رہی تھی، اہل موصل نے دیکھا مغرب کی طرف سے گرد کے بادل اٹھ کر آسمان پر چھانے لگے تھے۔ امیر بدر الدین لولو ایک برج پر کھڑا گرد کے اٹھتے ان بادلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب گرد کے اٹھتے ان بادلوں سے امیر کا لشکر نمودار ہوا تو بدر الدین لولو نے اپنے قریب کھڑے اپنے جرنیلوں سے چلاتے ہوئے کہا، وہ آ گئے ہمارے دوست، ہمارے محسن موت کے مسافر آ گئے۔ بدر الدین کی یہ آواز سپاہیوں کی زبانی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں میں جہاں تاتاریوں کے متوقع حملے کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، موت کے مسافروں کی آمد پر وہ شجاعت کے نئے